بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ واسطے اپنی قوم کے ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائے قالو انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا کیا پکڑتا ہے تو ہزوا مذاق قال کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کے ساتھ ان اکونا یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ جب بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو یہودیوں کو کہ ہفتے کے دن جو ہے عبادت کرنی ہے اور جو ہے ذریعہ انکم کوئی اختیار نہیں کرنا، تو پھر جن لوگوں نے ہفتے کے دن کا انکار کیا اور نافرمانی کی اللہ کی، تو پرہیزگاروں نے ان کے خلاف جو ہے ایک دیوار کھینچ لی، یعنی بنی اسرائیل کے جو پرہیزگار لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جو صحابہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے کر آئے وہ ایک طرف ہو گئے اور جو نافرمان تھے وہ ایک طرف ہو گئے، تو جو نافرمان تھے ان کو عذاب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے یہ نافرمانی نہیں کی تھی، یہ ویسے وہ جو ہے دین کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ الگ ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ ان میں سے ایک شخص تھا کہ جو لا ولد تھا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا، اور اس نے اس کی جو ہے جائیداد ہتھیانے کے لیے اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو اس کی لاش تھی یا اس کی ڈیڈ باڈی تھی وہ لا کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یا ان کے جو ایمان لانے والے تھے ان کے جو ہے بستی کا جو گیٹ تھا اس کے سامنے اس نے لا کر وہ لاش جو ہے وہ رکھ دی، تاکہ اس کی جو دیت ہے وہ بھی میں وصول کروں اور جو اس کا مال و اسباب ہے وہ بھی ہتھیا لوں، اور اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی میں شادی کر لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم کے اوپر یہ الزام آیا کہ انہوں نے اس شخص کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اس کے بھتیجے نے کہا کہ مجھے جو ہے اس کی دیت جو ہے وہ دلوائی جائے، یا مجھے اس بات کا پتہ چلے کہ اس کو کس نے قتل کیا، اور اس شخص سے جو ہے اس کی دیت مجھے وصول کروائی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ یامرکم حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک قتل ہوا ہے اور تو ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اتتخذون ہزوا کیا تو ہمارے ساتھ اس بات کا مذاق کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں تم سے مذاق کروں۔ تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا جو ایک ٹکڑا ہے اس میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ جو ہے زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا وہ کہنے لگے کہ دعا کرو واسطے ہمارے ربک اپنے رب سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما ہی وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائیں کیسی ہو اپنے رب سے کہو ہمیں بیان کرے۔ قالا کہا گیا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا یہ کہ بقرۃ گائیں لا فارض ولا بکر
کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بکرن بچی ہو، اوان جوان ہو، بین ذالکا درمیان یعنی درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون پس تم کرو جو حکم دیے گئے ہو. یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سوال کیا کہ وہ کیسی ہو، تو پھر ان سے اس بات کا بیان کر دیا گیا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو یعنی جوان ہو، تو تم بس کرو جو حکم دیے گئے ہو. اب اس بات پر بھی انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ ہمیں یہ بتائے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو. قالا کہا گیا انہو بے شک یقولو وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، انہا یہ کہ بقرۃ گائیں صفراء فاقع لونہا زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا خوش کر دے لونہا دیکھنے والے کو، تسر فاقع لونہا تسر الناظرین زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والے کو، یعنی زرد رنگ کی وہ گائے ہو اور خوش کر دے دیکھنے والے کو. اچھا، اس بات پر بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہم ہدایت پانے والے ہیں اور ہم وہ گائیں ذبح کر دیں گے، ہمیں صرف یہ بتا دے کہ وہ کس قسم کی ہو. قالا کہا گیا انہو بے شک یقولو وہ کہتا ہے، انہا یہ کہ بقرۃ گائیں لا ذلول تثیر الارض بے شک وہ گائیں مشقت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض زمین میں ہل چلاتی ہوئی نہ ہو، لا تسقل الحرث یا زمین کو پھاڑنے والی نہ ہو، مسلمۃ صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا کوئی عیب نہ ہو اس میں. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن وہ کہنے لگے الآن اب آیا ہے تو، جئت بالحق حق کے ساتھ، فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے، وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ کرنے والے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کو لگاؤ، تو وہ گائے جو ہے اس کا گوشت کا ٹکڑا لگانے سے وہ جو شخص ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. تو وہ لوگ جو تھے وہ جو ہے انحراف کرنے لگے اس بات سے، اور انہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اور وہ کس طرح کی ہو وہ گائیں، تو زمین کو ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو. انہوں نے یہ سب باتیں بیان کی، حالانکہ وہ کوئی بھی گائیں لا کر ذبح کر دیتے اور اس کا ایک ٹکڑا لگاتے تو وہ شخص زندہ ہو کر بتا دیتا. اب وہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اس گائے کو جو ہے تلاش کرنا شروع کیا اور وہ ایک شخص کے پاس ملی جو ہے ایک لڑکا تھا، اور وہ اپنے والدین کا جو ہے فرما بردار بچہ تھا، اور اس کے پاس وہ گائے ملی، اور اس گائے کو جو ہے پہلے ایک گائے اس گائے کے بدلے دینے کا اعلان کیا گیا، پھر 2 گائیں، حتیٰ کہ 10 گائیں، لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ راضی نہ ہوا اور اس نے اس گائے کو اس کے وزن کے برابر سونا لے کر جو ہے اسے ان کو فروخت کر دیا. اور فذبحوها وما کادوا یفعلون بس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ نہیں یہ کام نہیں کرنے والے تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تھے تم تکتمون چھپاتے، یعنی جس بات کو وہ لوگ چھپا رہے تھے اس کو اللہ رب العالمین نے صرف گائے کا ایک ٹکڑا، ایک بوٹی جو ہے وہ مقتول کو جو ہے وہ لگائی گئی، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کی جو ہے نشاندہی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ فوت ہو گیا.
وہ لوگ حکم الہی سے انحراف کرنے والے تھے اور وہ کوئی سی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو جو ہے وہ آدمی زندہ ہو جاتا اور یہ بات بتا دیتا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. اس لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں ہی تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا ہوں اور آسانیوں کی طرف رستہ فراہم کرنے والا ہوں، تو تم دین میں جو ہے وہ مشکلات میں نہ پڑو اور اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو. وما علینا الا البلاغ.